کہ وفاق میں تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں اس میں حقائق کیا ہیں؟ اگر آنے والے دنوں کے اندر یہ تبدیلی نہیں ہو پاتی تو پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ایجنڈا بیان کر رہی ہے اس سے معاشی طور پہ کیا عدم استحکام آئے گا یا بہتری کی طرف صورتحال نکلتی ہوئی دکھائی دے گی؟ اور یہ سب سے جانتے ہیں، اور یہ سب اگر بات ہو رہی ہے قبل از وقت انتخابات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف وفاق میں انتخاب ہوگا یا کلی طور پہ انتخابات کی بات کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وفاق میں انتخاب ہو جاتا ہے تو باقی 2 اور 3 صوبوں میں انتخاب کرائیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ صرف سندھ ایک متاثر صوبہ ہے، سندھ میں ویسے ہی پیپل پارٹی وہ زیادہ سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی انتخاب ہو۔ انتخاب اس وقت پاکستان کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ جب کرائسس میں آتے ہیں تو آپ کو ایک پاپولر لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ چرچل جو تھا وہ کیوں، حالانکہ پارٹی چینج کی تھی، یاد ہوگا سب کو، لیکن ایک مقبول پارٹی لیڈر تھا، اس کو وہاں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد چرچل صاحب کو انہوں نے آؤٹ بھی کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ سخت فیصلے لے سکتا ہے، اس کی بات لوگ مان کے فاقے کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کی حالت اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ہے کہ جس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہوں۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس کو آؤٹ کر لیا جائے تاکہ اس کے بعد ہم الیکشن، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، پاپولرٹی کو گیج نہیں کرتے آپ، یار پولیٹیشین ہو، آپ کو اندازہ نہیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے، کبھی ان کو ایک دفعہ آزادانہ رائے تو دینے دو، آپ کو پتہ چل جائے گا خود کیا ہے۔ ان کے ہر ڈپٹی کمشنر، ہر ایس پی، ہر ڈی ایس پی، ہر چھوٹے بندہ جو کہ میجسٹریٹ بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے پاپولرٹی کا لیول کیا اور کس کے پاس ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صورتحال بن گئی اور کھڑا ہو گیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ صورتحال کہیں نہ کہیں کسی وقت آ جانی ہے کہ آپ نے اپنے اسی زوم میں رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ دیکھیں جب پبلک کھڑی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر بچتا کوئی نہیں ہوتا۔ ایران میں کیا ہوا تھا، ایران کے اندر 18 ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ شاہ آف ایران جو ہے نا وہ اب اس قابل ہو چکا ہے کہ یہاں ایران میں اور مڈل کلاس اچھی سی بن گئی ہے، ایران کے اندر کسی قسم کا اب انقلاب نہیں آ سکتا، ہم نے زبردست قسم کی صورتحال بنا دی ہے۔ ہماری جو CIA ہے اس نے ایک بہت بڑا ادارہ وہاں سواق کا بنا دیا ہے، ہم نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، ہم نے لوگوں کو مسنگ پرسن بھی بنایا۔ یہ اپریل کو شاہ آف ایران نے ملٹری اکیڈمی کے اندر تقریر کی، 17 اپریل کو، اور اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہاں سے نہیں ہلا سکتی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ 7 لاکھ فوج ہے میرے پاس، بہت بڑی اور بڑی طاقتور فوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا میں تھانے دار ہوں پورے علاقے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایجنسی جو ہے مجھے پل پل کی بتاتی ہیں خبر، بیٹی بتاتی ہے باپ ہمارا کیا کرتا ہے، باپ بتاتا ہے بیٹا میرا کیا کر رہا ہے، میرا بڑا اسٹرانگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس حویدہ جو ہے وزیر اعظم ہے، جیت کے آیا ہے، وائٹ ریولوشن آ گیا۔ جس دن وہ تقریر کر رہا تھا نا اسی دن صبح کے وقت 10 بجے تہران یونیورسٹی سے سڑکوں کا جلوس نکل رہا تھا، جو وہ اقبال کی مشہور نظم گا رہے تھے، میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت دیدام از روزن دیوار زندان شما۔ میں ایک مرد کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میں زندان کی روشندان سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ گیا۔ صرف 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر شاہ جو ہے وہ روتا ہوا رخصت ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے وہ جو خال خالی ہوتا تھا صبح کتنے لوگوں کے ناشتے کرتا تھا ان کو اپنا پھانسیوں پہ چڑھا کے۔ یہ چاہتے ہو ایک گلی کے ایک طرف ایک کرسی بٹھا دیتی پاسداران کی، دوسری طرف دوسری، لوگوں کو کہتے تھے اپنی جائیداد کے کاغذ، اپنی بینک اکاؤنٹ بتاؤ اور ٹریل بتاؤ کہاں سے بنایا ہے جائیداد۔ جو نہیں ثابت کرتا تھا وہ مریم نواز کی طرح جھوٹ نہیں سنتے تھے، وہ ان لوگوں کو یہ نہیں سنتے تھے، آزاد زرداری کی طرح پیشیاں نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ لے آؤ، اگر تو ثابت کرتے ہو گھر تمہارا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر کی چابیاں ہمارے والے کرو، بسم اللہ رخصت، جاؤ جا کے کسی اور جگہ جاؤ۔ پھر یہ ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے، یہاں نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو وار آن ٹیرر ہے، یہ جو نان نیٹو لائی ہے، یہ ہم کو پہلے ہے؟ لیٹن امریکہ نے امریکہ کی جنگ 20 سال لڑی ہے، 12 ملکوں نے، چلی نے لڑی، نکراگوا نے لڑی، ہونڈراس نے لڑی، ارجنٹین نے لڑی، اور تباہ برباد ہوئے، لاکھ مسنگ پرسنز ہوئے، 2-3 لاکھ کانٹرا گوریلا کے نام پہ مار دیے گئے، کیمرز کر کے مار دیے گئے، آخر ہاتھ باندھ دیا، اللہ کا واسطہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑتے، خدا کے لیے ہمارے علاقوں سے نکلو۔ آج سارے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں؟ آپ سائنس ترقی کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ آپ برازیل جو ہے آج امریکہ کی اکانومی کو شیڈو کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تم نہیں باندھ سکتے ہاتھ، تم میں غیرت نہیں ہے؟
تم میں حمیت نہیں ہے. غیرت و حمیت کو بیدار کرنا ہوگا، جسی سے آگے بڑھنے کی امکانات روشن ہو سکتے ہیں. ہلالی صاحب، اگر وفاق یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرو پھر الیکشن کی طرف ہم گامزن ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب وفاق کی اس شرط پہ یقین کریں گے؟ دیکھیے، یہ خان صاحب جو ہیں یہ کتنا اور اکوموڈیٹو ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خواہش پہ لیڈر الیکٹ ہو اور وہ لیڈر اس ملک ایک ملک کو چلائیں. اب آپ نے میرے گورنمنٹ کو تو آپ نے جس طریقے سے نکالا ہے، اتنا شرمناک طریقہ، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے پیسے نکال کے، ٹرنک میں پیسے نکال کے خرید فروخت ہو رہا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، اور ایک بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے، ایک بھی انکوائری نہیں ہوئی ہے کہ یہ واقع سچ ہے کہ نہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے؟ اور پھر اس گورنمنٹ کو نکالتے ہیں. اور عوام جو ہے ان یوزلی، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس کو بھی، عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جب اس نے کہا کہ میں دوسرے دن میں پروٹیسٹ کروں گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں. وہ خود کہتا ہے میں حیران ہو گیا، کبھی پاکستان کے تاریخ میں یہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میسو سپورٹ اس کو آ رہا ہے، اور پھر بھی آپ نہیں مانتے، اور پھر بھی آپ اس کو، وہ کیا، اب تو اس نے یہ کہا ہے بھائی رکھ لو جس کو تم رکھنا چاہیے جب تک ایک نئی گورنمنٹ آئی. اس کے بعد اپوائنٹمنٹس کم سے کم اتنے سینسٹیو اور امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس اس گورنمنٹ سے کریں جو عوام کی سپورٹ ہے. اگر وہ نواز شریف ہے تو اس سے کروائیں، اگر وہ زرداری ہے اس سے کروائیں. وہ بھی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. واٹ از اٹ؟ یعنی کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا. اگر مطالبات ایک طرف سے ہیں تو دوسری طرف سے بھی مطالبات جو سامنے آ رہے ہیں، کوئی اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. حکومت اس میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ صاحب، اگر خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر بات نہ مانی گئی، مطالبات نہ مانے گئے تو کال دوں گا اور حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اب کی بار اسلام آباد کا رخ کیا جاتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، تو دھرنا کتنا لمبا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال دھرنا ان کو نہیں دینا چاہیے. میرا آج بھی مشورہ ہے، اور اسلام آباد کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی میرا مشورہ ہے. ان کو پورے ملک کو جیم کر دینا چاہیے، اور پورے ملک کے اندر اگر جلوس نکلیں گے، جلسے نکلیں گے، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں لوگ کھڑے ہوں گے، دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہو جائے گا. بالکل اسلام آباد میں جانے کی حمایت نہ کریں. صحیح. آپ کو اگر خان صاحب اس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بھول جائیں، کوئی کسی کی ذاتی پولیس نہیں بنتی ہوتی. انہوں نے کل نوکریاں نہیں کرنی، انہوں نے کل اپنا کیریئر نہیں چلانا، وہ کیوں آئیں گے؟ زیادہ یہ ہوگا نا آپ کو تحفظ دے دیں گے، اتنا ہی کریں گے نا، اور تو کچھ نہیں دے سکتے.